ہے چن محمد چودھویں دا اصحابی سارے تارے نے جنہ مومن ہو کے آقا دی مجلس وچ وقت گزارے نے اے سارے رب دے پیارے نے جنت دے مالک سارے نے اسی کہنے ہاں صحابہ نو کوئی ہرگز مندہ بولے نا اے جرم کما کے اپنے لئی دوزخ دا در کھولے نا تے میرا کیدا میری جماعت دا کیدا وڈے پائی جنہ جیڑا شان نبی دا جان دائے لکھ لانت اس کمینے تے منہ کالا اس شیطان دائے اور جیڑا شان نبی دا جان دا نہیں او تے دشمن رب رحمان دائے۔ میں آپ کی بھرپور توجہ میں دعوت دینے جا رہا ہوں خبیب بے باک نڈر خطیب بے باک خطیب حضرت مولانا قاری بشیر احمد خاکی صاحب حافظہ اللہ تعالی بہت جلد آپ کی نظروں کے آگے انشاءاللہ موجود ہوں گے۔ حضرت مولانا حافظ یوسف قصوری صاحب حافظہ اللہ تعالی اور رستے کے اندر ہیں، چند لمحوں کے اندر انشاءاللہ ہمارے درمیان جلوہ فروز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سفر میں آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ علماء حق کی محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں بشیر احمد خاکی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ مجھ سے پہلے آپ علماء کرام کے خطابات سن چکے ہیں۔ قاری تاج الدین شاکر صاحب تشریف فرما ہے، جوید قصوری صاحب، طیب نذیر محمدی صاحب، دیگر شعراء آپ کو بیدار کر چکے ہیں۔ آج کی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس پر میں چودھری عبد الوحید اور ان کے رفقا کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات آپ کی سابقہ کی عظمت سننے آئے ہیں، جن کی ختم نبوت کا اقرار میرے رب نے پیغمبروں سے لیا۔ آپ کن کی شان سننے آئے ہیں، جو آپ کا جب زمین کی پشت پہ چلا کرتے تھے تو بادلوں کے ٹکڑے سید الکونین پہ سایہ کیا کرتے تھے، جب چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں سرکار دو عالم پہ جھک جایا کرتی تھی۔ جس محبوب نے انگلی اٹھائی تھی میرے رب نے چاند ٹکڑے کر دیا تھا، چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی، قبلہ بدل دیا تھا، درخت کو اشارہ کیا تھا، اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا تھا، پیالے پہ انگلیاں رکھی تھی، میرے رب نے پانی جاری کر دیا تھا، معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے تھے، تھم دودھ سے بھر دیے تھے، جابر رضی اللہ عنہ کی ہانڈی میں لعاب ڈالا تھا، میرے رب نے کھانے میں برکت ڈال دی تھی۔ ارے جن کی جدائی میں دنیا میں کھجور کا تنا رویا تھا، جس آقا کی نبوت کی گواہی حیوانات نے دی تھی، پرندوں نے دی تھی، درختوں نے دی تھی، درختوں کی شاخوں نے دی تھی، جن کی جدائی میں کھجور کا تنا رویا تھا، میں آمنہ جلال اس پتھر کو بھی جانتا ہوں۔ ابھی میں نے دنیا میں نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، پتھر رب کے حکم سے مجھے سلام کرتا تھا۔ جن کی نبوت کی گواہی ایک بھیڑیے نے بول کے دی تھی، پھر آپ کا دنیا میں آئے، شان کیا لے کے آئے، مقام کیا لے کے آئے، مرتبہ کیا لے کے آئے، رفتیں کیا لے کے آئے، اہل لاہور بلندیاں کیا لے کے آئے۔ میرے آقا سے جو پہلے آئے، کوئی قوم عاد کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم سمود کا بڑا بن کے آیا، کوئی بستی کا بڑا بن کے آیا، کوئی 1000 سال کا بڑا بن کے آیا، کوئی 500 سال کا بڑا بن کے آیا، کوئی مشرق کا بڑا بن کے آیا، کوئی مغرب کا بڑا بن کے آیا، کوئی شمال کا بڑا بن کے آیا، کوئی جنوب کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم کا بڑا بن کے آیا۔ آقا آئے وہ ایک علاقے کے بڑے بن کے نہیں آئے، قوم کے بڑے بن کے نہیں آئے، بستی کے بڑے بن کے نہیں آئے، علاقہ کے بڑے بن کے نہیں آئے۔ میں رب کا قرآن محمدی مسجد میں کھولنے لگا ہوں، انی رسول
رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے رب نے مجھے کائنات کی طرف اپنا رسول بنایا ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، میں کائنات کے لیے بشیر بن کے آیا ہوں، نذیر بن کے آیا ہوں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں۔ حالی رحمت اللہ علیہ بولے، موتی رولے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخے کی یا ساتھ لایا، رہا ڈر نہ بیڑے کوئی موجے بنا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخا۔ لے ہون نعرہ تکبیر لا کے سان کڑایا ہے۔ عظمت مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بس ہے فیدہ سان کر لیندہ بندے۔ میں بات کر رہا ہوں سید القرآن کی، میں بات کر رہا ہوں والی بطھا کی۔ ارے میں ایک اور انداز سے عقیدت کے پھول بکھیر دوں، جو پہلے آئے نبی رسول بن کے آئے، میرا آقا آئے ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے۔ ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت فلا رسول بعدی ولا نبیہ، میرے رب نے نبوت اور رسالت کو منقطع کر دیا، فلا رسول بعدی ولا نبیہ، میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ حضرت سمسام رحمت اللہ علیہ بولے، او ختم نبوت دا سالار آیا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے گوئلوں حیمار آیا، پچھوں جگتے نبی ہو آ کوئی نہیں سکتا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا، کھڑی کر کے انگلی آسمان وال تیر مانگوں، میرے پیر بدر منیر مانگوں، چند ٹکڑے کر کے دکھا کوئی نہیں سکتا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا۔ پھرن پیر جگتے جنہیں برساتی نے لڈیاں پر دعوے ہزاراں، وٹیاں نے پڑھاں، روڑاں نو کلمے پڑھا کوئی نہیں سکتا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا۔ میں ہر مسلمان کے احترام کرتا ہوں، کوئی بریلوی آیا ہے، کوئی دیوبندی آیا ہے، جو بھی مسلمان آیا ہے میں احترام کرنے والا ہوں، نفرت پھیلانے والا نہیں۔ حضرات روئے زمین پہ ختم نبوت پہ اگر سب سے بڑی کتاب ہے قائد اہل حدیث علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کی عقیدہ ختم نبوت ہے، اور روئے زمین پر سب سے بڑی سیرت النبی پہ اول انعام یافتہ کتاب اہل حدیث عالم صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی الرحیق المختوم ہے، گستاخ پیغمبر واجب القتل ہے۔ کائنات میں سب سے بڑی کتاب ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی الصارم المسلول علی شاتم الرسول ہے۔ علامہ شہید جب سید القرآن کی عظمت پہ بات کرتے تھے، کاش علامہ احسان وہ پتھر ہوتا جو جس پہ آقا کے قدم لگتے تھے، کاش میں وہ ٹاکیاں ہوتا جو میری امی آقا کے زخموں پہ رکھا کرتی تھی۔ جب جنگوں کے اندر ختم نبوت کانفرنس تھی، شہید ملت للکار رہے تھے، لوگوں نے بارش آئی، لوگوں نے اٹھنا شروع کیا، شہید ملت نے اعلان کیا جو بارش کے قطروں سے ڈرنے والا ہے یہیں سے پلٹ جائے، ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ کی ابو کی ناموس کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانا جانتا ہو۔ آج کے ہمارے مہمان خصوصی چودھری عبدالوحید صاحب اور فاضل نوجوان خطیب فہیم الرسول صاحب اور دیگر آباد کی موجودگی میں علامہ شریف کا روحانی بیٹا اور یزدانی شہید جب ختم نبوت پہ بات کیا کرتے تھے، ایک مثال دیا کرتے تھے، لوگوں ٹرین جب راول پنڈی کے اسٹیشن سے چل پڑتی ہے، لالا موسیٰ کھاریاں گجرات سے کروڑی حیدرآباد، ٹرین کی آخری بریک کراچی ہے، کراچی سے آگے پانی ہے، جو ڈرائیور ٹرین کو کراچی سے آگے چلائے گا وہ پانی میں گر جائے گی، جو آگرہ سے آگے نبوت چلائے گا وہ جہنم میں گر جائے گا۔ ہمارا ختم نبوت کے دیوانوں کا اعلان کیا ہے؟ دنیا کی قادیانی سن لے، جو انگلی سید القرآن کے خلاف اٹھے گی انہیں کاٹ دیا جائے گا، جو آنکھ اٹھے گی انہیں پھوڑ دیا جائے گا، جو قدم اٹھیں گے انہیں توڑ دیا جائے گا۔ یزدانی شریف فرمایا کرتے تھے، میں
تن مار دیواں میں من مار دیواں مدینے دے چندو میں جان مار دیواں میں اولاد بہنا بھائی بار دیواں سنے بیویاں بار مائی بار دیواں میں سردار جگتو میں جگ بار دیواں او دی جتی تو میں پاک بار دیواں مجھے بتاؤ کیا آقا کی نموز کے لیے ختم نبوت کے توفت کے لیے اپنا تن من دھن سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو تختہ دار پہ لٹکنا پڑے تیار ہو ختم نبوت کے لیے جیلوں کو چومنا پڑے سلاخوں کو تیار ہو کعبہ کرب کی قسم ہے قیامت تک یہ نعرہ لگتا رہے گا ختم نبوت زندہ باد قادیانیت مردہ باد ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ قاری بشیر احمد خاکی صاحب میں ایک اور انداز سے آقا کی عظمت پہ بات کر جاؤں ارے جاؤ تورات کو پڑھ لو زبور کو پڑھ لو انجیل کو پڑھ لو ساری آسمانی کتابوں کو پڑھ لو انبیاء سارے شان والے میرے رب نے کہیں نہیں فرمایا اے میرے آدم تیری عمر کی قسم اے میرے نوح تیری عمر کی قسم اے میرے کلیم تیری عمر کی قسم اے میرے خلیل تیری عمر کی قسم اے میرے ہود تیری عمر کی قسم اے میرے موسیٰ تیری عمر کی قسم اے میرے عیسیٰ تیری عمر کی قسم اگر عمر کی قسم اٹھائی تاجدار ختم نبوت کی اٹھائی لا عمروں کا اے لاڈلے تیری عمر کی قسم عمر 63 برس تھی پھر مجھے مسجد محمدی میں یوں عقیدت کے پھول بکھیرنے دو محبوب جب آپ مکہ کی گلیوں میں چل رہے تھے اس وقت کی قسم جب صفا پہاڑی پہ قرآن سنا رہے تھے اس وقت کی قسم جب طائف میں تھے اس وقت کی قسم جب سدرۃ المنتہا پہ تھے اس وقت کی قسم جب مسجد حرام میں مصلی امامت پہ تھے اس وقت کی قسم مسجد اقصی میں مصلی امامت پہ تھے اس وقت کی قسم بدر میں جہاد کر رہے تھے اس وقت کی قسم احد میں جہاد کر رہے تھے اس وقت کی قسم خندق میں تھے اس وقت کی قسم تبوک میں تھے اس وقت کی قسم فجر پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم زور پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم عصر پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم مغرب پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم اشراق پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم تیرے اٹھنے کی قسم بیٹھنے کی قسم چلنے کی قسم اداؤں کی قسم وفاؤں کی قسم زمانے کی قسم یتیمی کی قسم ختم نبوت کی قسم پھر مجھے یہ بات یاد آ گئی پچھلے سال 25 رمضان کو میرا رب مجھے بیت اللہ لے گیا بیت اللہ کے سیل میں تھا شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب مولانا عبدالغفار مدری صاحب یا عارفی صاحب قاری شیخ شکور صاحب علماء قرآن موجود تھے میں نے اپنے چہرے کو آسمان کی جانب کیا ربا لاہور سے آنے والا تیرا بندہ خاکی بیت اللہ میں پوچھنا چاہتا ہے ربا میں نے تیرا قرآن پڑھا ہے مالک تو نے قرآن کے پاروں میں مکہ کی قسمیں اٹھائی ہیں یا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں مکہ میں تیرا گھر بیت اللہ ہے ایک نماز پڑھ جائے لاکھ کا ثواب ملتا ہے مالک فرماتے ہیں محمدی مسجد میں آنے والوں کو بتا دے مکہ کی قسمیں رب نے میری طرف توجہ مکہ کی قسمیں رب نے اس لیے نہیں اٹھائی مکہ میں بیت اللہ ہے مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی مکہ میں حجر اسود ہے مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی مکہ میں زمزم کا پانی ہے مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی مکہ میں صفا مروہ ہے ربا مکہ کی قسمیں کیوں اٹھائی فرمایا میرا قرآن ان کو سنا دو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ان مکہ کی گلیوں نے آمنہ کے دور یتیم کے قدم چومے ہیں پھر مجھے کہنے کو اور میری طرف توجہ نہ ہٹائیں میں کہنے لگا ہوں عقیدت کے پھول بکھیرنے لگا ہوں اور دنیا میں مولوی کو پسینہ آئے بدبو آئے پیر کو پسینہ آئے بدبو آئے مفسر کو پسینہ آئے بدبو آئے ادیب کو پسینہ آئے بدبو آئے خطیب کو پسینہ آئے بدبو آئے دیوبندی کو پسینہ آئے بدبو آئے بریلوی کو پسینہ آئے بدبو آئے شیعہ کو پسینہ آئے بدبو آئے محتم مغلق کو پسینہ آئے بدبو آئے معلم کو پسینہ آئے بدبو آئے ارے عظمت مصطفیٰ سنیے کائنات کو پسینہ آئے بدبو آئے آمنہ کے لاکھ کو پسینہ آئے ان کے پسینے سے دنیا کو خوشبو آئے سبحان اللہ تینا نہ کہو پھر میں کیوں نہ کہوں کسی نے کہا مائیں جلتی ہیں ایسے بچے خال خال ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا اقبال بولے رحمت اللہ علیہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لا
لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کی شان پہ آلن و سالن مرحبا۔ مولا حافظ یوسف قصنوری صاحب، مولانا حافظ یوسف قصنوری صاحب، مولانا بشیر احمد خاکی صاحب۔ میں اپنے ویر دے نعرے لا دینا، مولانا پسرونی سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، مولانا پسرونی سے رشتہ کیا، خطیب پاکستان، شیر پاکستان، آلن و سالن مرحبا۔ اب میں اپنے شیخ کے خطاب کے لیے آپ کو بیدار کر کے بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، معبود کو براق پہ سوار کر کے مسجد اقصی پہنچایا گیا۔ میرے رب نے بیت اللہ میں نبیوں کا امام نہیں بنایا، بلکہ مسجد اقصی میں نبیوں کا امام بنایا۔ جب آقا پہنچے انبیاء موجود تھے، جبرائیل امین آگے بڑھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو مبارک پکڑا، مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ محبوب آپ امام ہوں گے، آدم علیہ السلام مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، نوح علیہ السلام مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، خلیل اللہ مقتدی ہوں گے، ذبیح اللہ مقتدی ہوں گے، کلیم اللہ مقتدی ہوں گے۔ اور جن کے بارے میں اقبال رحمت اللہ علیہ بولے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں دنیا تیری بدل دے، وہ سجدے تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے، وہ رہبر تلاش کر، ہر شخص چل رہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے، وہ پانی تلاش کر، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے، وہ آگ کا تلاش کر۔ آج وہ مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں ہے، آج غزہ کے فلسطین کے مسلمان لہو لہو ہیں، آگ اور خون کی لپیٹ میں ہیں۔ رب کا قرآن پیغام کیا دیتا ہے؟ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ۔ اے پاکستان کے وزیر اعظم، اے محمد بن سلمان، طیب اردگان، امریکہ سارے وسائل لے کے میں اب آج اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، تمہیں دنیا کفر کے خلاف اعلان جہاد کرنا ہوگا۔ مجھے بتاؤ کیا فلسطین کی آزادی کے لیے، اسرائیل کی بربادی کے لیے اپنا تن من دھن سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کے تیار ہو؟ سب کو لٹانے کے لیے تیار؟ آؤ پھر میرے نعرے کا جواب دو، اپنی بات کو سمیٹ دوں۔ نعرہ تکبیر گونج پڑ جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شہدائے اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث۔ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ اسرائیل کی بربادی تک جنگ رہی، اسرائیل کی بربادی تک، اسرائیل کی بربادی تک زندہ ہے زمانے میں فدا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تابندہ رہے گا۔ یوں ہی گلستان محمد ہو لاکھاں لالا گل کھلتا رہے گا، اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام۔